جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت دینا چاہتا ہے، جب کسی گروہ کو، کسی قوم کو، کسی جماعت کو اپنے دست بازو کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک جماعت کو پیدا کرتا ہے، ایک گروہ کو پیدا کرتا ہے جس کی اذانوں سے شبستان وجود، پوری کائنات فرش سے عرش تک لرزنے لگتی ہے۔ وہ ایک نئی سحر کا آغاز کرتے ہیں، ایک نئی صبح کو طلوع کرتے ہیں، وہ صاحب جلال و جمال ہوتے ہیں، نرم دم گفتگو ہوتے ہیں، گرم دم جستجو ہوتے ہیں، رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل و پاک باز ہوتے ہیں۔ وہ جماعت حلقہ یاروں میں ریشم کی طرح نرم ہوتی ہے، رزم حق و باطل ہو تو وہ فولاد کی طرح ہوتی ہے۔ اس کی اذان سے شبستان وجود لرزتے، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ اللہ اس جماعت کو تحفے کے طور پر بھیجتا ہے اپنی قوم میں، پھر وہ جماعت ایک فرقان بنا دی جاتی ہے، جو اس کی حمایت کرتا ہے، جو اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو جہانوں میں کامیاب کہلاتے ہیں، اللہ کے شیر و دلیر کہلاتے ہیں۔ یہ پراسرار لوگ ہوتے ہیں، پراسرار جماعت ہوتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہوتی ہے جن کے لیے لذت آشنائی اپنے رب سے، اپنے رسول سے جن کا تعلق قائم ہوتا ہے، پھر وہ کائنات میں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کی سیلف ریسپیکٹ، ان کی خودی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ زمین سے لے کے عرش تک، زمین و آسمان، کرسی و عرش، ان کی خودی کی ذات میں ساری خدائی ہوتی ہے۔ وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے، وہ احکام الہی کے پابند ہوتے ہیں، وہ اللہ سے تقدیر کا شکوہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ خود تقدیر یزدہ ہوتے ہیں۔ اللہ جس قوم کو عروج دینا چاہتا ہے اس میں ایسی جماعت کو پیدا کرتا ہے، پھر جب اس قوم پر وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب دو جہانوں کی قیادت اس قوم کو دی جائے گی، پھر اس قوم کی اکثریت اس جماعت کو، اس دعوت کو قبول کر لے گی۔ عشق کو فریاد لازم تھی تو وہ ہو چکی ہے، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر ہے۔ قہاریو، غفاریو، قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ Do your duty and have faith in God.